الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے ہم ہیں غلام ہم کو غلامی پہ ناز ہے پہچانے جائیں گے اسی نام و نشان سے ہم صاحب صدر گرامی قدر مہمانان گرامی خوش نصیب خوش بخت تمام برادران اسلام آج ہم سب اپنے اللہ اپنے مالک و مولا اور اس کے پیارے حبیب کی اس خوبصورت محفل میں حاضر ہیں یہ محفل ہر سال ہمارے بھائی جناب حاجی افتخار احمد صاحب اور ان کے تمام پیارے مل کے سجاتے ہیں اور حاجی صاحب کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ محض رسم نہ رہے یہ محفل درود و سلام والی محفل ہو اور اسلام کے پیغام والی محفل تاکہ جتنے بھی اہل ایمان حاضر ہوں ان کی نجات کا بھی سامان ہو اور معلومات کا بھی سامان ہو اپنے دین کی فہم اور سمجھ بھی حاصل ہو تاکہ بندہ خالی جھولی آئے تو جھولی بھر کے لے جائے اس لیے حاجی صاحب نے ہر دفعہ اس دفعہ بھی انہوں نے مجھے رہنمائی کی کہ آپ نے کیا حضور کے ان غلاموں کو پیش کرنا ہے کیا کہنا ہے سو جو انہوں نے مجھے اشارہ کیا ہے میں اسی عنوان کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے اور آپ یقیناً آپ سن کر اس میں شامل ہو رہے ہیں میں سنا کر شامل ہو رہا ہوں ہم دونوں اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں ہمارے صدر گرامی قدر ہیں نقیب محترم علماء کرام تشریف فرما ہے آپ جہاں تک تشریف فرما ہے جتنی دیر بھی آپ اور ہم بیٹھے ہیں یہ نیت کر کے ہم بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت ارمغان محبت اور یہ تحفے لے کر حاضر ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب آپ کی امت اس فیکٹری کے اس صحن میں بیٹھ کر آپ کو یاد کر رہی ہے ایک اشارہ کر کے میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں
میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ مجھے جتنے ملکوں میں جانے کا موقع ملا ہے اور جو میری معلومات ہیں، روئے زمین پر اس وقت ایک بھی امت نہیں ہے جو اس شان کے ساتھ اپنے نبی کی یاد مناتی ہے۔ ہم جو ہیں، ہم جیسے ہیں، معلوم نہیں ہم کیسے ہیں، جیسے ہیں، لیکن اس معاملے میں یہ شکریہ دلانے اللہ سلامت رکھے، اس معاملے میں ہمیں یہ فخر حاصل ہے، ہمیں یہ عزت حاصل ہے۔ میں نے کہا ہے روئے زمین پر، اب یہ مہینہ اکتوبر کا گزرے گا، نومبر کا گزرے گا، اور ابھی سے یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، باقی جتنے ممالک ہیں، یو کے وغیرہ، وہاں دسمبر کی 25 دسمبر جسے کرسمس کہتے ہیں، اس کی تیاریاں پورا سال جاری رہتی ہیں، اور کرسمس حضرت عیسیٰ کا یوم ولادت مانا جاتا ہے، جس کی تیاری پورا سال عیسائی دنیا کرتی ہے۔ مگر جب 25 دسمبر کی رات ہوتی ہے، عجیب بات ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ کے لیے جو سارا سال تیاری کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی ولادت کی رات ان کی امت پہلے بے حساب کھاتی ہے، اس کے بعد پھر وہ شراب کی بوتلیں چڑھاتی ہے، اتنا پی لیتی ہے، عورتیں، مرد، چھوٹے بڑے، اتنا شراب وہ پیتے ہیں، سارا سال اس نجس کو اتنا نہیں پیتے جتنا حضرت عیسیٰ کے میلاد کی رات وہ امت پیتی ہے۔ اب جب حد سے زیادہ پیتے ہیں تو کپڑے گندے، ہوش نہیں ہے، زبان تو خیر دور کی بات ہے، جسم ناپاک، کپڑے ناپاک، اور صبح آپ کسی عیسائی نوجوان سے پوچھیں کہ حضرت عیسیٰ کون تھے، وہ آپ کو حضرت عیسیٰ کے بارے میں بتا نہیں پائے گا۔ میں کہتا ہوں صدقے تیرے مدنی میرے، یہ تیری رحمت کے ڈیرے، یہ جتنے بھی میرے حضور کے امتی بیٹھے ہیں، سارے حاجی نہ صحیح، غازی نہ صحیح، علامہ صاحب، پیر صاحب نہ صحیح، گناہگار صحیح، بیکار صحیح، لیکن کیا حسن ہے، دنیا دنگ ہے کہ حضور کے غلاموں کا 15ویں صدی میں یہ رنگ ہے۔ صدیوں بعد حضور کی امت کے لوگ اس طرح بن کے، اس طرح تن کے، اس طرح جذب میں، اس طرح بستی میں، شہر نہیں بستی میں، یہ میرے حضور کی محبت کا کمال ہے کہ یہ علاقہ غالباً جھگی سیال ہے، جھگیاں سیالہ، جھگیاں دا مطلب ہے کٹیا، کٹیا سیالہ دی بستی، واہ سیالہ دی بستی تے میرے نبی دی ہستی، موسم کے اندر ایک خاص قسم کی ہے مستی کہ یہ امت اپنے نبی کو کس طرح یاد کر رہی ہے۔ اللہ جانتا ہے، کتابیں پڑھیں، ویسے آپ ان سے ملیں، دنیا دنگ حیران ہوتی ہے کہ یہ امت 1400 سال بعد بھی ایسے لگتا ہے اور ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے ان کا نبی ان پہ رحمت کی چھتریاں تانے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو بتائی تھی ایک بات کہ ایک مشترکہ کانفرنس تھی جس میں ایتھیسٹ یعنی ملحد، عیسائی، یہودی، مسلمان، سکھ، بدھسٹ، دنیا کے جتنے مذہب پائے جاتے ہیں، مذہب والے بھی لا مذہب بھی اکٹھے ہوئے
لیکن جب ہر بندہ نمائندہ ریپریزنٹیٹیو آیا، اس نے اپنے نبی کا، اپنے ریفارمر کا نام لیا، دنیا چپ کر کے سنتی رہی۔ لیکن جب مسلمان سپیکر آیا، اس نے جو ہی حضور کا نام اپنے ہونٹوں سے ادا فرمایا، جتنے مسلم بیٹھے تھے انہوں نے چوم کے آنکھوں سے لگایا۔ یاد رکھیں، یہاں تو ہم اور آپ سارے اپنے ہیں، جب بیگانے بھی ساتھ ہوتے ہیں تو تولے تولے تولتے ہیں، ماشے ماشے تولتے ہیں، رتی رتی تولتے ہیں۔ ایک مذہب والا دوسرے مذہب والے پہ پوری نظر رکھتا ہے، یہ کرتے کیا ہے؟ اب پوری محفل میں جہاں سارے نبیوں کے نمائندے تھے، کسی نبی کے نام پہ نہ کسی کا سر گھوما، نہ کسی نے چوما۔ میری سرکار کا نام آیا، پتہ نہیں گناہگاروں کے دل میں کیا احترام آیا، یا غیب سے کوئی پیام آیا۔ وہاں بغیر امتیاز مسلک کہ یہ کون، یہ سب نے چوم کے آنکھوں سے لگایا، کیونکہ مقابلہ جو غیروں سے آیا۔ اب جب سب نے چوم کے سرکار کا نام آنکھوں سے لگایا، تو جو اس محفل میں ایز اے سپیکر، ایز اے پریچر موجود تھے، ایز اے ریپریزنٹیٹیو مسلمانوں کے نمائندے کے، ان سے چیف گیسٹ، جیسے حضرت ہمارے چیف گیسٹ ہیں، چیف گیسٹ تھا عیسائیوں میں سے، اس نے پوچھا مسٹر پیرزادہ، سب نبیوں کا نام آیا، کسی نے سری نہیں ہلایا، لیکن جب تمہارے نبی کا نام آیا تو مسلمانوں نے عجب ایکٹ فرمایا، انہوں نے چوم کے، پھر ایسے نہیں چوما، پہلے سر جھکایا، اپنے آپ کو ادب حیا شرم کا پیکر بنایا، پھر چوم کے آنکھوں سے لگایا۔ اس نے کہا یہ مسئلہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، ریزن بتائیے، وجہ بتائیے، فلسفہ بتائیے، یہ انوکھی بات ہے، یہ بات ہے نرالی جو تمہارے ان مسلمانوں نے کی ہے، ہم نہیں سمجھے۔ اب پیرزادہ صاحب نے ڈائریکٹ مجھے بتایا، پچھلے دورے پہ جب میں گیا، وہ زندہ ہے، مفسر قرآن ہے، محدث ہے الحمدللہ، بخاری شریف کی انگلش میں شرح لکھی ہے، انہوں نے مجھے بتایا، اور میرے پاس وہ ریکارڈ ہے جو انہوں نے مجھے بتایا۔ مجھے فرمانے لگے، میں نے اس چیف گیسٹ عیسائی کو کہا، کہتے میرے دل میں آیا حدیث سناؤں گا، اس کا ایمان نہیں، قرآن سناؤں، اس کا ایمان نہیں۔ اب میرے دماغ میں آیا کہ کوئی عقل کی بات بولوں، تو عقل کی بات کیا آئی؟ کہتے ہیں میرے دماغ میں آیا، میں نے اسے کہا کہ اس کی زبان انگلش میں نے کہا محترم، جب تمہارا کوئی جگری یار، بہت پیارا رشتہ دار ملک چھوڑے دوسرے ملک کے سفر پہ جاتا ہے، ایئرپورٹ پہ چھوڑنے جاتے ہو؟ اس نے کہا بالکل جاتے ہیں۔ جب تم اپنے مہمان کو، گیسٹ کو یا پیارے کو سیاف کرتے ہو، وہ اندر چلا جاتا ہے، تم باہر کھڑے ہوتے ہو، بیچ میں شیشے کی آ جاتی ہے دیوار، اب مجبور کر رہا ہے تمہیں پیار، میرا ماہی پار میں اروار، اب کیسے کروں پیار کا اظہار؟ سن رہے ہو سرکار؟ کیسے کروں پیار کا اظہار؟ جاتے جاتے بھی تو کچھ پیار کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو پیرزادہ صاحب کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ کیسے کرتے ہو؟ اس نے کہا جب دور ہو جائے ہمارا پیارا تو پھر ہم دور سے کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں فلائنگ کس۔
فلائنگ کس، یہ چومنا ہے لیکن چومنا ہے ہوا کے دوش پر۔ ظاہر ہے وہ قریب ہوتا اس کا ہاتھ چومتے، کاندھا چومتے، ماتھا چومتے، سر چومتے، لیکن یار ہے دور، ہم ہیں مجبور، نزدیک قانون نہیں آنے دیتا۔ ہم نے پیار کا کیسے کیا اظہار، ایسے کر کے کیا پیار ہو گیا۔ پیرزادہ صاحب کہتے ہیں میں نے کہا بس یہی بات ہے، اگرچہ وہ ہم سے دور نہیں پر ہم ان سے دور ہیں، دور رہ کر مجبور ہیں۔ جب پیار کا اظہار کرتے ہیں تم اپنے پیاروں کو یوں کرتے ہو، ہم اپنے محبوب کو۔ وہ مسکرایا، ایسے ہاتھ مار کے اس نے اشارہ کیا، اس نے کہا انڈرسٹینڈ، سمجھ گیا یہ کچھ نہیں بس پیار ہے، یہ پیار ہے، یہ پیار کا اظہار ہے۔ اور آج بھی یہ جو قطار اندر قطار ہے، ادھر حاجی افتخار ہے، یہ بھی پیار ہے، پیار کا اظہار ہے۔ آپ بھی پیار کے لیے بیٹھے ہیں، ہم بھی پیار سے بیٹھے ہیں۔ حاجی صاحب اور اس کی پوری فیملی اسی محبت کو بانٹنے کے لیے ہے۔ لیکن جو بات آپ کو میں کہنے والا ہوں وہ ذرا اب سنیں۔ اس آدمی نے جب اپنے صدارتی خطاب چیف گیسٹ کے طور پر جب وہ بولنے لگا تو اس نے ایک جملہ کہا جو آپ سارے کان میری طرف دھریں، پوری توجہ کریں۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے اپنے خطاب میں کہا، اس نے کہا there is none in the history of mankind، انسانی تاریخ میں، اس عیسائی نے کہا انسانی تاریخ میں صدیاں گزری یا لاکھوں سال گزرے، ایک بھی بندہ محمد عربی جیسا نہیں آیا۔ ایک بھی اونلی سنگل، ایک بھی بندہ پوری انسانوں کی تاریخ میں نہ پیارے محمد جیسا آیا ہے، نہ رب نے بنایا ہے، نہ کسی ماں کرما والی نے جایا ہے۔ کیا میرے نبی کے پاس محبت کا سرمایہ ہے، اور امت نے بھی پیار کر کے دکھایا ہے، دنیا کو منوایا ہے۔ میرے خوش قسمت لوگو، اپنے نبی سے جتنا کر سکتے ہو پیار کرو، جتنا اظہار کر سکتے ہو اظہار کرو، گنگے ہو کے نہ مرو۔ کچھ شیطان ہیں سبق دیتے ہیں کہ اتنے نعرے کیوں لگاتے ہو، نعت کیوں سناتے ہو؟ وہ بدبختو، پیار کا کچھ تو اظہار ہونا چاہیے۔ چلو اپنوں کے لیے نہیں، دنیا کو بتاؤ ہمارا نبی کون ہے، ہمارا نبی کیا ہے، ہمارا نبی کیسا ہے۔ اس لیے اب ذرا اس کا ری ایکشن سنو۔ اس نے کہا there is none in the history of mankind whose name is being kissed by his followers۔ اس نے کہا ایسا نہ جایا نہ آیا جیسا سونا محمد آیا۔ اس نے کہا جس کا نام پوری ہسٹری انسانی میں یہ واحد ہستی ہے، مدینہ جو اس کی بستی ہے، جس کا نام امت یوں چومتی ہے۔ اس نے کہا حیرت یہ ہے ایون آفٹر 14 سنچریز، 14 صدیاں بیت گئی، پیار تازہ بتازہ ہے۔
کیوں جی؟ پیار ایسا کرتے ہیں پیار جیسے سامنے ہیں سرکار، یوں کرتے ہیں پیار، اور یہ شرعی حکم ہے، ہم ایسے پیار نہیں کرتے۔ حضرت قاضی ایاز اندلسی نے شفا شریف، اور یہ شفا شریف وہ کتاب ہے جو کئی سو سال تک میرے نبی کے روضے پہ سبقن پڑھی جاتی ہے۔ یہ 1925 کے بعد یہ کتاب نہیں پڑھی جاتی، پہلے یہ کتاب ہر وقت بیٹھ کے عالم سناتے تھے، جتنے حاجی آتے تھے ان کو یہ کتاب سنائی جاتی تھی، کیونکہ یہ واحد کتاب ہے جو بتاتی نبی کے ادب آداب ہے۔ اب وہ کتاب بند ہوئی، اس لیے رتے رومال والوں کا کھانا خراب ہے، نہیں سمجھا؟ اس لیے یہ بن گئے ہمارے لیے عذاب ہیں۔ قمر جلالوی کا شعر مجھے اچانک یاد آ گیا۔ قمر جلالوی انڈیا کا شاعر تھا، وہ کہتا ہے پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب۔ قمر اس قوم کے بارے میں کیا لکھے، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب، کیوں نہیں ہوگا پھر کھانا خراب؟ اس لیے جب تک امت حضور کے نام پہ پہرا دیتی ہے، وہ کہتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے، 1400 سال گزر گئے اور آج بھی اس طرح یہ پیار کرتے ہیں، اس طرح پیار کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ صدیاں گزر گئی ہیں۔ 1400 سال بعد یہاں تو باپ مر جائے تو 6 دن کے بعد رات گئی، ماں مر جائے بھائی چلے جاتے ہیں، اور 4 دن کے بعد لوگ تو گھنٹوں کے بعد ہنس رہے ہیں، کھانے چل رہے ہیں، لیکن میرا نبی پھر میرا نبی ہے۔ میرے نبی کی بات نہ پوچھو، میرا نبی پھر میرا نبی ہے۔ اب ذرا اس عنوان کی طرف آئیں جو حاجی صاحب نے میرے ذمہ لگایا۔ جو محبوب ہوتے ہیں ان کا ملنے سے خوشی بڑی ہوتی ہے، اور جدا ہو جائے تو دکھ بھی۔ جتنا کوئی زیادہ پیارا ہوتا ہے اس کی جدائی کا دکھ ناگوار ہوتا ہے۔ سرکار کیونکہ پیارے بہت تھے، حضور بند نہیں، لکڑیاں بھی حضور سے پیار کرتی تھی، پتھر حضور سے پیار کرتے تھے، مدینے کا سارا شہر یعنی گلیاں حضور سے۔ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں اے رہروے قدم آہستہ ترنے، چوما ہر ذرہ او درد مندست۔ او مدینے کی گلیوں میں سڑکوں پہ چلنے والے حاجی، اس مٹی پہ ذرا پاؤں آہستہ، اے رہروے قدم آہستہ ترنے۔ مدینے میں حاضری دینے والے حاجی، مدینے کی مٹی پہ پاؤں ذرا آہستہ رکھ، مدینے کی مٹی کے اوپر پاؤں آرام سے دھر۔ کیوں؟ کہا چوما ہر ذرہ او درد مندست، جیسے تیرا دل نبی کے عشق میں زخمی ہے، مدینے کی مٹی بھی اللہ کے محبوب کے عشق میں زخمی ہے، مدینے کی مٹی بھی حضور کے پیار میں روتی ہے۔ اسی لیے حضرت امام مالک آپ دیواروں سے لگ کے چلتے تھے، جوتا نہیں پہنتے تھے، ان کو اللہ نے خچر گھوڑے ان کے پاس بے شمار تھے، لیکن مدینے میں سوار نہیں ہوتے تھے۔ پوچھا گیا، فرمایا شرم آتی ہے جہاں محبوب نے رکھا قدم، کیسے اس مٹی کو روندوں، گھوڑوں کے ٹاپوں کے ساتھ اپنے جوتے پہن کے کیسے پھروں؟ یہ عشق ہے، یہ پیار ہے، مالک امت کے علماء کا سردار۔
جو پیارے ہوتے ہیں ان کا ملنا خوشی ہوتی ہے، ان کا جانا دکھ بھی بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے سرکار حدیث پاک میں ہے، سرکار جب مکے سے مدینے تشریف لائے تھے دیواریں چمکتی تھی، صحابہ کہتے ہیں اس سے زیادہ روشن دن ہم نے نہ دیکھا، لیکن جس دن حضور نے پردہ فرمایا تو لگتا تھا قیامت ٹوٹ گئی، ہر صبح اندھیرا، اور اتنا اندھیرا لگتا تھا ہاتھ کو ہاتھ دن کے وقت سجھائی نہیں دیتا تھا، یا تو آنکھوں کا نور گیا چھوڑ کے میرا سرور گیا۔ سرکار دو عالم نے جب پردہ فرمایا، حضور کی سواریاں روتی تھی، جانور روتے تھے، جس اونٹنی پہ حضور سوار ہوتے تھے، حضرت شیخ محقق کہتے ہیں الف نمی خورد، اس نے گھاس کھانا چھوڑ دیا، پانی سے موڑ دیا، ٹکرے مارتی تھی دیوار، کبھی اس دیوار پہ ٹکر مارتی، کبھی اس دیوار پہ مولا علی دن کے کٹھے کر کے لے جاتے، وارث تھے میرے نبی کے، آپ پانی لے جاتے، اونٹنی چہرہ پھیر لیتی کہ علی تیرے دل پہ جدائی کے جو گھائے زخم لگے ہیں، تجھے پیار ہے تو میرا بھی اقرار ہے، تیرا میرا حبیب ایک ہے، یہ الگ بات، قدرت نے تجھے زبان دی، تو روتا ہے، میں زبان سے نہ صحیح آنکھوں میں آنسو تاتا۔ حضرت میاں صاحب کہتے ہیں کہ اس گلشن دا حال کی بسن تے جس دا ٹر گیا مالی، اس گلشن دا حال کی دساں جس دا ٹر گیا مالی، پھول پھوٹے کملا جان دینے جے نہ ہوئے رکھوالی۔ حضور نے پردہ فرمایا، دیواریں روتی تھی، پتھر روتے تھے، علماء کہتے ہیں قادت الجمادات تتصدع من علم مفارقتہی، صحابہ کہتے ہیں لگتا تھا کہ پتھروں کا سینہ حضور کی جدائی سے پھٹ جائے، جمادات یہ مٹی، یہ دیواریں، یہ پتھر، یہ پہاڑ، فرمایا لگتا تھا حضور کی جدائی کے علم میں، غم میں، دکھ میں پہاڑ کا سینہ پھٹ جائے گا۔ آگے کہتے ہیں کہ قادت البیوت تسقط من الصراخ، اتنا روئے مدینے والے، لگتا تھا گھروں کی چھتیں پھٹ جائیں، جہاں سجن پیارے بچھڑن تے کون روے مڑ تھوڑا، جہاں سجن پیارے بچھڑن کون روے مڑ تھوڑا، روگاں بچوں روگ محمد جس دا نام بچھوڑ۔ دیواریں روتی ہیں، پتھر روتے ہیں، جانور روتے ہیں، پہاڑ روتے ہیں، آگے کہتے فَقَيْفَ بِقُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، جب پتھر روئے ہوں گے، علی پتھر نہ تھا، عثمان پتھر نہ تھا، صدیق پتھر نہ تھا، وہ تو انسان کا دل تھا، جب پتھر کے کلیجے دہل گئے تو سوچو صدیق کا حال کیا ہو۔ سرائکی زبان میں کہتے ہیں رجتا تھی دی، جن کو سرائکی سمجھ آئے کچھ آئے گی، رجتا تھی دی وس کولوں دس کون کڑھیں دے آئی۔ تو ناراض تو ہوتا ہے کہ کیوں روتا ہے؟ کہا کسے نے وس ہوتا ہے روتا، رجتا تھی دی بس کولوں دس کون کڑھیں دے آئی، جے دیدہ گئی پھیر نگاہی، میرے گھر نو لگ گیا بھائی۔
جینی دا نہیں پھیر نگاہی میرے گھر کو لگ گن بھائی مجھیاں گئن کی ناہی کٹیاں مودے گئن کی ناہی کچھ بھی نہ بچا دیکھتا ہوں ہر چیز سلامت ہے میرے گھر میں سوچتا ہوں تو تیرے بعد بچا کچھ بھی نہیں سارے جہاں کی دھوپ میرے گھر میں آ گئی سایہ تھا جس درخت کا وہ آج کٹ گیا سرکار کا جانا قیامت تھی کچھ صحابہ وہ تھے جو دیوانے ہو گئے رو رو کے کچھ دنیا سے ہی چلے گئے کچھ کھجور دیواروں کو گلے لگا کے روتے تھے حضرت عمر جیسا جرار آدمی حواس پہ قابو نہ رکھ سکا حضرت عمر تلوار اٹھا کے مسجد میں دوڑتے تھے اور کہتے تھے جو کہے گا حضور چلے گئے میں گردن کاٹ کے دھر دوں گا یہ تو بھلا ہو ابو بکر صدیق کا جو روتا ہوا آیا جب لوگوں نے بتایا نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا سیدھا حجرے صدیقہ کائنات میں آئے اپنے آپ کو حضور پہ حضرت ابو بکر نے گرایا پھر چوبا سرکار کے چہرے کو پھر کہا واہ صفیہ او سوڑیا چھڑ گئے پھر چوبا پھر کہا واہ حبیبہ او محبوبہ چھوڑ چلے اللہ اکبر واہ صفیہ واہ نبیہ واہ حبیب یہ روتے روتے ادھر چومے پھر صدیق نعرے لگائے بلے شاہ کی چیخ یہی نکلی ہے کہتے اٹھ گئے گمانڈو یار ربا ہن کی کریے اٹھ گئے گمانڈو یار ربا ہن کریے بلے شاہ پیارے باجھو رہے الوار نہ پار ربا ہن کی کریے حضرت صدیقہ کائنات تڑپتی ہیں حضرت سیدہ خاتون جنت سب سے زیادہ جس پہ قیامت ٹوٹی وہ حسن حسین کی ماں تڑپتی تھی سید زادی اس کی تو قیامت کیا کائنات ہی لٹ گئی تھی جس کے آنسو بہتے تھے حضور کہتے تھے فاطمہ نہ رویا کر تو روتی ہے اللہ کے عرش والے فرشتے روتے ہیں آج کون ہے جو بی بی کو چپ کرا حسن حسین تڑپتے ہیں ماں کے سینے سے لگ کے اب بی بی اولاد سنبھالے اپنا آپ سنبھالے قیامت تھی قیامت سے پہلے قیامت تھی حضرت صدیق اکبر دوڑے صحابہ کو ہوش دلائے اب حالت یہ ہے حضرت عثمان کے حواس جواب دے گئے مولا علی مرتضی مشکل کشا شیر خدا اتنی بڑی ہستی آپ بیٹھے اور بیٹھے زمین کریدتے روتے ہیں کہ لجپال آج چھڑ جانا سی پھر اپنا بنایا کیوں سی دامن چھڑا کے آپ کو جانا ہی تھا اگر نظریں اٹھا کے پیار سے دیکھا تھا کس لیے شہر والے تو شہر والے جو دیہات میں رہتے تھے دور ایک صحابی تھے بیٹے کو پتا چلا حضور نے رخ موڑ لیا دوڑتے دوڑتے بابے کو کہا با حضور ہم سے مکھ موڑ گئے حضور ہمیں چھوڑ گئے اتنا کہنا تھا
کیا عشق تھا، کیا پیار تھا. صحابی نے دراتی زمین پہ پھینکی، ہاتھ اٹھا کے رکھے آنکھ پہ اور اوپر منہ کر کے کہا او نظریں دینے والے، او آنکھیں دینے والے، خدا مجھے اندھا کر دے. جس نظارے کے لیے نظریں تھی، جب نظارہ ہی نہ رہا میں آنکھیں رکھ کے کیا کروں گا، مجھے اندھا کر دے. میں نہیں رہنا چاہتا تیری دنیا میں، بچا کیا ہے تیری نگری میں، رکھا کیا ہے دیکھنے کو، بچا کیا ہے. ایسے ہاتھ رکھے، ہاتھ جو اٹھایا نور نظر حضور کے پیچھے گئے. لفظ اللہم اذہب بصری، مولا مجھے اندھا کر دے، حتی لا ارا بعد حبیبی محمد آہدا، میں تیری دنیا میں اپنے نبی کے بعد کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا. یہ صحابہ، یہ عشق ہے، یہ پیار ہے، یہ محبت ہے. کبھی سنا ہے کسی نے کسی کے پیار میں چیخ ماری ہو اور کہا ہو میرا نور نظر لے لے، میری آنکھیں لے لے، اور اندھا ہو گیا؟ یہ عشق رسول، یہ عشق یہ گدھے نہیں سمجھ سکتے جو نبی کو کہتے ہیں نبی ان پڑھ، کبھی کوئی بکواس کرتا ہے، کبھی کوئی بھاؤ. انہیں کیا پتا نبوت کا مقام کیا، نبوت کے ساتھ امت کا رشتہ کیا، نبوت کے ساتھ امت کی لگن کیا ہے، چبن کیا. ایک صحابی جو روتے روتے نبی میں ہو گئے، حضور کی جدائی، لوگ آئے کہا یار افسوس ہے تیری آنکھیں چلی گئی. اس نے کہا مبارک دو مجھے، اس محبوب کو دیکھنے کے بعد میری آنکھوں میں پھر کوئی محبوب نہیں. بس ان کو دیکھا، شکر ہے مجھے میرے رب نے اندھا کر دیا. اس کے بعد جو تجھ پہ نہ جینے کا کہتے تھے ہم، لو وہ عہد ہم وفا کر چلے، تیرے بعد ہم کسی کا دکھڑا دیکھیں گے ہی نہیں، کسی کا منہ دیکھیں گے ہی نہیں. پورا اگلا جملہ انہوں نے کہا اب اگر اللہ مجھے ہرن کی آنکھوں کی پیشکش بھی کرے، اللہ مجھے کہے ہرن کی آنکھیں لے لے، میں رب کو کہوں گا مجھے لوڑ نہیں. مجھے اتنی سونی آنکھیں بھی اللہ دے نا، میں اللہ سے عرض کروں گا مجھے ضرورت نہیں ہے. کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ نظارہ ہی نہیں ہے تو نظریں لے کے کیا کریں. یہ قیامت جن پہ ٹوٹی، سوچو ذرا جب سرکار دو عالم کو مزار مقدس میں سلا کے صحابہ پلٹ کے آئے اور سارے بی بی پاک کے دروازے پہ پہنچے تو حضرت انس کیونکہ سپیشل نوکر تھے میرے نبی کے، دروازے کے ساتھ کھڑے تھے. سیدہ نے پوچھا انس تمہارے دل نے کیسے گوارا کر لیا میرے بابے کو سلا کے چلے آئے؟ یا اب وہ لفظ میں آپ کو عرض کروں، چلو بندے تو بندے تھے. اسرائیل علیہ السلام، امام صالحی کہتے ہیں سائدہ ملک الموت باقیم الی السماء، خدا کے قانون کو جاری کرنے والا اسرائیل بھی جب زمین سے گیا تو روتا ہوا گیا. جبریل نے روتے ہوئے آخری بار جب حضور سے مل کے جانے لگا، اس نے کہا لجپالا تو بھی جا رہا ہے، آج کے بعد ہم بھی زمین پر نہیں آئیں گے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا علی، زندہ باد. اللہ آپ کو سلامت. حضرت امام حسن رضا آپ کہتے ہیں کہ جبریل ترستا رہتا تھا کہ اللہ کرے کوئی پیغام آوے، اللہ آرڈر فرماوے یار دا مکھ نظر آئے. جبریل ڈھونڈتا تھا بہانے، کیونکہ اللہ کا پابند تھا، رسول تھا نا، تو
حضرت جبریل علیہ السلام سے ایک دن حضور نے پوچھا تھا، جبریل تجھے ہماری یاد نہیں ستا؟ تجھے ہماری یاد نہیں؟ کہا آقا دل بڑا کرتا ہے، آؤں واپس ہی نہ جاؤں، پر میں آرڈر کا جو پابند ہوں۔ حضرت حسن رضا بریلوی قادری رحمت اللہ علیہ آپ کہتے ہیں بے لکھائے یار، بے لکھا، لکھا بھی ملاقات، بے لکھائے سرکار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتی ہوں جبریل سدرا چھوڑ کر، بار بار آتے نہیں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ حضرت جبریل کسی نبی کے پاس 2 بار آئے، کسی کے پاس 5 بار آئے، کسی کے پاس 12 بار آئے، لیکن جب سرکار آئے تو پھر بار بار آئے۔ کیوں نہ ہمیں کریم سے پیار آئے، اللہ کرے ان منکروں کو بھی کچھ اعتبار۔ تسی آمین پہ آکھو ہو سکتا سر، ایک کراچی دے بہتے ہوئے ملاواں تک کے آواز پہنچے، کوئی اور بولے تھے سارے کٹھے، ہون اپنے نے بے ادبی دے پورے تمہار کھڑے کیتے تھے سارے ہی نٹھے، اپنے گھر نو آگ لگی ہون انہاں نو یاد پہیاں ہو دیا، حالانکہ خود لکھتے ہیں اما الامتو فیجب علیہم قتلہ۔ یہ امام حضرت علامہ انور شاہ کشمیری دیوبند کے صدر مدرس شیخ الحدیث نے لکھا ہے کہ واحد جرم گستاخی رسول ہے کہ اگر کوئی گستاخی کر لے پھر توبہ بھی کر لے تو روئے زمین پہ کسی کو توبہ قبول کرنے کا اختیار نہیں، یہ اختیار نبی کے پاس ہے۔ اب وہ قیامت کے دن نبی جانے بندہ جانے، امت کے لیے کیا ہے؟ دیوبند کے شیخ فرماتے اما الامت فیجب علیہم قتلہ، امت پہ لازم ہے اپنے قانون کو حرکت میں لائے، اس وجود کو۔ جی اب فتوے یہ دکھائیے، ہون اپنی باری آئی تے حلے سدھی کر لئی، حلے ہوندی ہے کی بلا ہوندی حل دوجے لوگاں دی واری ہوئے تے مولویاں دے حل سدھے، کہ ہون اپنے مولوی دی واری آئی تے نا مراد نام سٹا بکواس، قرآن کے اوپر کہے کہ پھر لفظ کیا ہے 100% مسٹیک۔ 100% کی مطلب ہے ایسا چلو نہیں پڑے ہوئے انہاں تے سانو بھی سمجھ آنی پئیے 1% نہیں، 2% نہیں، 50% نہیں، 70 نہیں، 80 نہیں، 90 نہیں، 100 نہیں، کہتا ہے 100%۔ یہ قرآن مجید کا لفظ مسٹیک، غلط، کمال ہے، کتنی بے حیائی، کتنی ڈٹائی آئی۔ اب کہتے ہیں بس وہ سمجھ نہیں آئی، بابا 100% کہنے والے کو عقل نہیں آ رہی، ساری زندگی کتابیں کھوتے کے اوپر کتابیں لاد دو تو کھوتا کھوتا ہی رہتا ہے۔ تم کہتے ہو مفتی صاحب ہے، اسی لیے آج میرا پیغام ہے آپ کے نام، اپنے نبی کا مقام سمجھو، اور سمجھو نہیں سمجھاؤ۔ صرف حاجی افتخار صاحب نہیں، سارے یا تو جمعے پہ کسی بندے دے پتر دے پیچھے آؤ، ہمیں منہ نہ مارو ہر مسیح پہ جا رہے جی میں جمعہ 2 رکعتیں پڑھنے فٹے منہ اس بندے دا جیڑا صرف 2 رکعتیں پڑھنی ہے، بدبختہ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ، جس کے پیچھے جمعہ پڑھ رہا ہے پہلے تک صحیح کہ ہے کون؟ یہ نماز تو نے 2 رکعت سمجھی ہوئی ہے، قیمتی شے ہے نماز، سونے سے قیمتی شے ہے، اولاد سے قیمتی نماز ہے۔ پہلے ڈھونڈ، ایک پانی کا پیالہ وہ بوتل لیتا ہے تو کہتا ہے نیسلے آ لیے یا دوجی ہے، تو گھٹ پانی پینا ہوتا ہے وہ لبدا رہتا ہے، اے جی میں ذرا ہوتے نہیں، تو گھونٹ پانی کے لیے کہاں کہاں کو مارتا ہے،
لیکن نماز جہاں آیا وہیں کھرلی میں منہ دھر لیا. آوارہ مویشی ہو یا نمازی ہو. ناراض نہ ہونا، نماز کا دھیان رکھو. ہر ہاتھ میں ہاتھ مت دو، ہر کھرلی میں منہ مت مارو، ہر بندے کی بات کان مت دھرو. وہی کان دھرو جس کو دیکھو کہ حضور کے عشق کا دشالہ پہن کے آتا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی شان مصطفیٰ زندہ باد، شان مصطفیٰ زندہ باد، شان مصطفیٰ زندہ باد، زندہ باد. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اللہ خوش رکھے. میری بات غور سے سنیں. ہم بہت مشکل دور سے گزر رہے ہیں. حضور کی عظمت پہ حملے چاروں طرف سے ہو رہے ہیں. صرف کارپیٹ بمبنگ اسرائیل نہیں کر رہا، نظریاتی طور پہ یلغار ہے یلغار. اور اس کا علاج یہی ہے کہ جہاں بیٹھو اپنے نبی کی بات کرو. جہاں جاتا ہوں تیرا ذکر چھیڑ دیتا ہوں. کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل یاد آتا ہے. نہ غرض کسی سے نواستا، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. سرکار دو عالم کا جانا تھا. میں نے بتایا قیامت سے بڑی قیامت تھی. اب اس قیامت میں صحابہ کرام کو ہوش میں لایا گیا. اب سرکار کو غسل بھی دینا ہے، نہلانا ہے. اور میرے آقا سے پہلے ہی پوچھا گیا حضور آپ کو غسل کون دے گا؟ فرمایا میری اہل بیت، میری اہل بیت. اب حضور جن جن کا اشارہ فرما گئے وہ غسل کے وقت آ گئے. یہ معاملہ توقیفی تھا. جن کے لیے سرکار اب کون کون ٹاپ پہ مولا علی، جناب عباس کے بچے، جناب فضل، جناب قسم، یہ حضرت عباس جو حضور کے چچا پاک تھے. کیونکہ حضور کے جسم اقدس کو اس کیفیت میں اگر کسی کی آنکھ پڑ بھی جائے تو فرمایا یہ خون رسول ہے. خون رسول میں تاثیر ہے. یہ خون تاب لا سکے گا. اشارہ بس سمجھو. ایک شاعر بزرگ نے لکھا تھا کہ مولا علی کے لیے کیوں اجازت تھی کہ تو حضور کے بدن کو تاک سکتا ہے. فرمایا اگر کوئی اور دیکھے گا تو اندھا ہو جائے گا. یہ آنکھ ہے علی کی، اس لیے ڈیوٹی میرے کریم نے لگائی. کیونکہ یہی لوگ تھے جو حضور کا قریب خون تھے، قریبی لہو تھے. اب حضور کو غسل دیتے وقت پھر سوال کہ غسل دیں، سب کو غسل دیتے ہیں کپڑے اتار کے، کیا سرکار کے کپڑے جدا کیے جائیں آپ کے تنے پاک سے؟ تو جواب آیا آپ کے وجود پہ کپڑے ویسے ہی رہنے دو، کپڑوں سمیت غسل دو. اور یاد رکھو جب غسل دیا جاتا ہے انسان کے وجود سے کچھ رطوبتیں خارج ہوتی ہیں، لیکن جب مولا علی نے حضور کے پاک باقی پانی ڈالنے والے، یہ کون؟ یہ اسامہ ہے، یہ صالح ہے، یہ دو غلام تھے. میرے آقا نے بسے وصال بھی غلاموں کو نہیں بھلایا. کالے سن، یہ کالے تھے دو، پر حضور فرما گئے میرے غلاموں جدا نہ کر دینا کدھر رہتے. اللہ
جناب فاضل اب حضور کو غسل دینے کا مرحلہ، کپڑے مبارک آپ کے تن کے اوپر لباس مبارک قائم رہنے دو، غسل دو، خاص کنویں سے غسل پانی لایا گیا۔ اب مولا علی نے جب غسل دیا تو جیسے سرکار کا حکم تھا ویسے دینا تھا، لیکن حضور کا بدن جتنا وہ ہاتھ نرمی سے لگائے، حضور کے بدن سے خوشبو کے حلے آئے۔ اب مولا علی غسل دیتے دیتے نعرے لگائے، سونیا اس دنیا میں تھا تب بھی تیرا بدن کمال ہے، اس دنیا سے اگلی دنیا میں ہے پھر بھی کمال ہے، بے شک تو نبوت و رسالت کا لال ہے، تیرا بدن تب بھی پاک اب بھی پاک، تب بھی طیب اب بھی طیب، اسی لیے کہتے ہیں بات حاجی صاحب کی سے لمبی ہو جانی ان مختصر محبوب دا ذکر کریے تے دل کردہ ہے۔ میں آج شام کو تھا نشاط کلونی میں تے میں حاجی صاحب نے اتھو ہی فون کیتا کہ میں کنے بجے ہم، دل میرا سی 8 بجے سیدھا یاد آیا، پھر انہا میں مرستہ میرے گھر دا بکھایا تھا، پہلے گھر جاتا پھر آنے میں آکھے بڑے ظالم لوگ، دل کردہ اتھے جا کے بیٹھئے جتھے محبوب دیئے گلنا کرنی ہے، پر انہا میں نے آکھا جڑے ویلے ہوں گھرہ لے آکھا تو اسے نہیں آنا پہلے گھر جائے، تو پھر مجبور ہوں ہے بندہ۔ سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کے گھرانے کو آج سب سلامت رکھے، آپ بہانہ بناتے ہیں، سبب بناتے ہیں، آپ سب کو اکٹھا کرتے ہیں اور اکٹھا کر کے آگے چلو محبوب دیاں گلہ کریے۔ ایک لڑکی تھی اس کا نام تھا ربیع، بچی تھی اس کا نام تھا ربیع، رے بے یہ ہے جیسے ربی لکھتے ہیں تو ربیع اس کا نام تھا، اور یہ بیٹی تھی اس مرد مجاہد کی جس نے ابو جہل کو میدان بدر میں پھڑکایا، عظیم باپ کی عظیم بیٹی تھی، اس وقت تو چھوٹی تھی پھر بڑی ہو گئی، پھر شادی کا موسم آ گیا، جب اس کی شادی کا موسم آیا سیج پہ بیٹھی، کہتے ہیں نا مہندی لگائی گئی سارا، سیج پہ بیٹھی تو روئے، ابا یاد آیا میرا باپ ہوتا مجھے روانہ کرتا، اب باپ کو یاد کر کر کے بیچاری روتی ہے شادی کے دن۔ اچانک سرکار نے بولا علی صدیق بلال جی لجپال، پر میں ٹرو میرے نام، اچانک پتہ نہیں کیا پروگرام بن گیا، حضور جو چلے چپ کر کے پیچھے قافلے عشق کے چلے، جا کے اسی یتیم بچی کا در میرے نبی نے کھڑکایا، آواز آئی نہیں سہیلیوں ویکھو کون آیا، ایس ویلے بوہا کنے کھڑکایا، جب دروازہ کھلا تو سامنے کملی والا، سہیلیاں دوڑ کے گئی نی ربیع، باپ نو روندی سے آپ آ گئے نی، روندی سے باپ نو ہون تک مدنی آپ نو پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول، پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول، اللہ بیٹا آپ کو سلامت رکھے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اب دروازہ بچیوں نے کھولا تو سرکار آگے سامنے مدنی ڈھولا، چھوئی دروازہ کھولا تو اب بچی نے دیکھا میں تے پیونوں پہ یاد کر دی ساں، اتھے کروڑ باپ ایک پاسے قریب تو آپ ایک پاسے، اب جو ہی بچی کی نظر پڑی میرے حضور کے مکھڑے پہ، وہ کہتے ہیں نا بیٹھ کے اودا نوری مکھڑا بھول گیا سانو اپنا دکھڑا، اور نہ کچھ یاد نہیں دیکھو میرا ماہی آیا، اور نہ کچھ یاد نہیں
میرا ماہی آیا، اٹھنے لگی، ادب کروں قیام کروں، سرکار کے احترام میں کھڑی ہو جاؤں۔ حضور نے دست شفقت دست رحمت اٹھایا، بیٹی اٹھنا نہیں میں آیا۔ اب آ کے میرے کریم نے دست رحمت اس کے سر پہ ٹکایا، فرمایا نہ رو، میں آیا، میں آیا۔ تو اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہی تھی، چل میں آ گیا۔ اب رو تو نہیں نا، چپ کر جا، چپ کر گئی۔ فرمایا تو راضی نہیں ہے کہ میں محمد تیرا باپ بنوں، عائشہ تیری اماں بنے۔ اب پہلے رو رہی تھی دکھ سے، اب رونے لگی سکھ سے۔ پہلے روتی تھی دکھ سے، اب زیادہ روئی سکھ سے، اور ہاتھ جوڑ کے کہا آقا آپ جس کے باپ، کیا کرے گی وہ باپ، کروڑ میرا باپ تیرے قدموں پہ نثار، آپ آ گئے سرکار۔ سرکی زبان میں کہتے ہیں حاجی حنیف صاحب کہتے ہیں اج لنگھئی سئی گھر اجڑی دے، اج لنگھئی سئی گھر اجڑی دے، مجھے کو اج رول سٹا، کوئی درد نظر دا درد نہیں، زخم تو پٹیاں کھول سٹا، چھوڑا حال فقیری گودڑی تے کشکول سٹا، میرے ہاتھ ارشد کائنات ہوئے، تیرے نقش قدم تو گھول سٹا، میرے ہاتھ ارشد کائنات ہوئے۔ یہ خوش قسمت بچی ربے تھی، آیا قملی والا، ہو گیا غم قدے میں اجالا۔ حضور نے ہاتھ سر پہ ٹکایا، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، میرے حضور نے کہا رو نہیں میں آ گیا، خوش بیٹھی ہے روتی ہے خوشی سے۔ حضور نے فرمایا میں تیری شادی میں آیا، پر یہ بھی تو پوچھے گی نہیں میں تیرے لیے کیا لایا، میں خالی نہیں آیا، میں تیرے لیے کچھ لایا۔ اب وہ مسکرا حضور آپ آ گئے، کائنات آ گئے، آپ سے بڑی کیا شے ہے۔ حضور نے دست کرم اٹھایا، اپنی پاک جیب میں ڈالا، ایک ہار قیمتی نکالا، نکال کے بچی کے گلے میں ڈالا، پر ڈالتے ہی رو پڑا قملی والا، رو بڑا قملی والا لجپالا، مجھے چپ کراتے ہو آپ کیوں روتے جاتے ہو؟ فرمایا میری بچی تجھے پتا نہیں یہ ہار کس ہستی کا ہے، یہ ہار کس ہستی کا ہے؟ فرمایا فاطمہ الزہرا کی ماں خدیجہ الکبریٰ کا یہ ہار ہے، جس سے ہمیں پیار ہی پیار ہے، لیکن آج میری بیٹی تیرے اوپر یہ ہار نثار ہے۔ جن پہ عنایات کی بارشیں ہوتی ہیں وہ محبوب کو بھلایا نہیں کرتے، وہ پھر بہانے بنا بنا کے یاد کرتے ہیں۔ یہ نامراد اندھے دل کے ہمیں برباد کرتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں ثبوت کہاں ہے؟ وہ مردودو یا محبوب کی یاد کے لیے بھی ثبوت چاہیے۔ کیسی منحوس شکل ہے تمہاری، سرکار کی یاد کے لیے بھی تمہیں اب کہو گے لا الہ الا اللہ، ثبوت کیا ہے؟ اللہم صلی اللہ، ثبوت تو اس کے لیے ثبوت نہیں، اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، اس کے لیے عشق کی ضرورت ہے، اس کے لیے محبت کی ضرورت ہے۔ اب جو بچی اتنا کرم لے چکی ہے وہ قیامت تک نہیں بھلائے گی۔ اب اس بچی کا یہ پچھلی بات میں نے اس لیے بتائی تاکہ آپ کو سمجھ آئے، اصل بات یہ ہے
اب یہ بچی بیٹھ جاتی، بچیوں کو بلاتی، بچیوں کو بلاتی، چھوٹے چھوٹے بچے اکٹھے کرتی اور ان کو کہتی تساں پوچھو میرے نبی دا چہرہ کے جنس۔ یہ ایسی منحوس قوم ہے، پوچھتی ہے کہ حضور کی میلاد ہوتا رہا، اور بدبختو یہ جو نبی صحیح کی یاد ہے اسی کا نام میلاد ہے۔ صرف اتنی سی بات ان کے گندے دماغ میں نہیں ہے، جو حضور کی یاد ہے اسی کا نام، وہ چودھری کرے، وہ ملک کرے، وہ خان کرے، وہ غریب کرے، وہ فقیر کرے، وہ امیر کرے، وہ بچی کرے، وہ بچہ کرے۔ اب وہ بچی تھی، انداز اس کا کیا ہے، کٹھے کر لینے، اور عنوان کیا بناتی، میں تو پوچھو میرے حضور دا مکھڑا کے دس۔ آپ پہ سوال بنانے، آپ پہ جواب دینے، اور پوچھنا بچیاں نے 10 نہیں روپے تو ویکھیا سی قبلی آلہ، انہاں دا منہ کنج دا سی، ہن ہے لڑکی ہے عورت، او دا تبصرہ سنو میرے نبی دے چہرے دے بعد۔ ایک عورت، ایک بچی کا تبصرہ جس نے میرے محبوب کو دیکھا تھا، اب وہ کہتی سہیلیوں بچو لو رأیتہو رأیت الشمس طالعتا، اگر تم میرے محبوب کا پیارا مکھڑا بدوہا والا تکتی یا دیکھتے تم تو کیسا لگتا؟ وہ کہتی رأیت الشمس طالعتا، جیسے کالی رات کے کلیجے سے صبح کا سورج نکلتا ہے، قبلی والے کا چہرہ ایسے سامنے آتا ہے۔ جی یہ ذوق رکھے کسی ملہ میں آ سکتا ہے، بے ذوقی شکل میں، جے تو ویکھے نا میرا ماہی، اجے تو میرا محبوب نہ ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرماوے، بجلی ڈردی نشک نہ مارے۔ ہے گل مکھ چند بدر، یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جنہیں تھوڑا جا ویکھے ایسا، یہ گلشن محمد کی کلی ہے، اس کا بابا مولا علی ہے، اس کا نام مجدد آدم مہر علی۔ ذرا لفظ میں ظاہر ہے پتری اپنے ابے دی تعریف نہیں کرتا ہے، وہ بھی حلالی چاہیے، امت بھی اولاد دی طرح ہے، اور ہوئے بندے دی پتر نہیں سمجھ آ رہا، اور کسی نے پیو دی تعریف کرو پتر دے کے انہیں خوش ہونا ہے یا لڑ پڑا؟ کچھ انج دے بھی پتر ہیں، ذکر کرا دن ثبوت فٹے منہ ہوئے پتر تے پتر دے اگے پیو دی کرو تعریف اگو کی یاد ہے ثبوت۔ اللہ کرے ایو جا پتر دنیا تی نام یا پیدا ہوندہ ہی مر جا، پتر ایک کو ہوئے پر بندے دا پتر اے مہر علی ورگا پتر ہوئے تو پھر انج بول مکھ چند بدر شاشانیے، متھے چمک دی لاٹ نورانیے، کالی ظلف تے اکھ مستانیے، مخمور اکھیہن بد بھری، اگر سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری سلام، گستاخ اکھی کتھے جاڑی۔ انج دی اولاد چاہیے، انج دے پتر، انج دی امت چاہیے، یا یاد کرے یا یاد کراوے، مزہ کرے خیر میں عرض کر رہا تھا کہ میرے حضور کو غسل دیا گیا، کپڑوں سمیت غسل دینے والی ٹیم کے سربراہ مولا علی۔ اب غسل دینے کے بعد عجیب ایک مرحلہ آیا، عجیب مرحلہ آیا،
مولا علی نے خود بتایا، کہتے ہیں میں جو نہلا رہا تھا، غسل دے رہا تھا، تو میرے حضور کے نین کٹوروں میں پانی جمع ہو گئے. نین کٹوروں میں، نینوں میں پانی جمع ہو گیا. ادھر ناف مبارک کے اندر پانی کے قطرے جمع ہو گئے. اب طریقہ تو ہمیشہ یہی تھا، روئی کا پنبہ لو، آنکھ سے جس کا غسل دے رہے ہو اس کی آنکھ سے پانی خشک کرو. اب مولا علی کہتے ہیں طریقہ مروج یہی تھا. میرے دماغ میں یہی آیا کہ میں محبوب کی ان نینوں سے پانی اسی روئی سے صاف کروں. لیکن عشق علی نے بابڑ مچایا. انہیں آکھیا آج موقع نصیبہ نال ہے آیا. مولا علی فرماتے ہیں اسا رال تے روئی پاسے دھری، اسا منہ رکھ دکھا. مولا علی اور فتوے پوچھ دے رہے دے، کتاباں لگ دے رہے دے. صحابہ کو لوگ پوچھا ان کی کرا، انہاں کہا جب عشق آندہ ہے یہ آپ رہبر بڑھ جاتا ہے. میں نے رکھ دیا اپنا منہ اور حضور کی آنکھوں کے اندر جو قطرے تھے ان کو چوس لیا. ادھر بھی ناف پہ بھی منہ رکھا. پی جا علی پی جا. پی لیا. پھر کیا ہوا؟ کہتے آب حیات بھی تھلے. میں کہتا ہوں آب حیات بھی تھلے تے کوثر دے سارے چشمے تھلے تے زمزم بھی تھلے تھلے تے جیڑا قطرہ یار دے نینا وچ بئی بلے بلے بلے. مولا علی پھر جدو بیٹھے منبر تے مونو کھولیا تے خطیب علی بولیا. سنو جھکی سیالیں دے ڈھولیا تے جدو علی منبر تے بولیا تے پھر پاک لبانو کھولیا. سن کے کفر ڈولیا. علی بولے چاجدہ نہ ہوئے تے یاد آندہ ہی، بے سرہ ہوئے تے کون یاد کرا. حضرت مولا علی اپنی اماں نو یاد کر دے سکتے. تو کام دا رشتہ ہوئے تے یاد آندہ ہے، بیڑا ہوئے تے چھپائی دا ہے، چنگا ہوئے تے وکھائی دا ہے. ہم صدیق اکبر کا جب ذکر کر احمد نہیں دا منظور نظر صدیق اکبر، کیونکہ کام دا بندہ ہے، وکھاؤ تے پتہ لگتا ہے. صدقے حضرت مولا علی نے چوس کے آنکھوں ویسے اے بندہ سو اکثر تسی مسئلے پوچھ دے ہو جی غلام دستگیر صاحب جی قبلہ حضرت صاحب جی تسی ٹی ایل پی دے بڑے رہنما ہو تسی جنہ پڑھے لکھے ہو. اے دسو میں غسل دے آیا بڑا جڑا چودھری شادر اعلیٰ ہن میں وضو کرنا ہے یا نہانا ہے؟ یہ سمجھے ستے ہو لگتے میں بڑے ملک نو غسل دیتا ہے تے ہون میں غسل تے دیکھ کھڑا ہون میں وضو بناواں تے کپڑے گھر لے جاواں یا وہ بھی کسی نو خیرات فرماواں تے میں بھی کھتن تے خیر ہے غسل ہی تا دیتا ہی انہا بھی ناپاک نہیں سی. نہیں سمجھ آئی ہون کچھ ہر والی کچھ دینے وہ جی میں فلانے نو غسل دیتا ہے تے ہون میرے ہوتے بھی نہانا فرض تے نہیں. نہیں تو جنہوں نہلایا اتنا ناپاک سمجھتا ہے. ایک تیرا بدن نے ایک مدنی سجن نے مدنی سجن دے اکھ دا پانی علی سائیں پیتا تے پھر اکھ ہر اکھ تو وکھے اکھ تیری کل اکھیاں دی سردار ہے اکھ متائے کوثر و زمزم کے پیمانے تیری آنکھیں.
متائے کوثر و زمزم کے پیمانے تیری آنکھیں فرشتوں کو بنا دیتی ہیں دیوانے تیری آنکھیں. یہ میرے نبی کی آنکھ ہے، تجھے کیا پتا ہے یہ نبی ایسے آنکھ کھولے عرش کے پاس جائے. مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے. مولا علی نے پی لیا پانی، بیٹھے منبر پہ لگایا نعرہ سلولی. جو کسی کے من میں آئے علی کے سامنے آئے، علی ہر عنوان پہ بولے گا، ہر مسئلے پہ بولے گا، مشرق مغرب پہ بولے گا، کائنات پہ بولے گا، اللہ کی ذات پہ بولے گا. پوچھو جو پوچھتے ہو. کسے کان نے جموں رکھ کے پوچھیا ہونا ہے انہا علم کتوں لے آئے ہو؟ بڑا علم آ گیا تھوڑے کول کتوں لے آئے ہو؟ انہاں آکھیا او رب دیاں رکھاں، رب دیاں رکھاں یار دیاں اکھاں. انہاں دے وچ تھوڑا جا پانی جمع ہویا سی، جدوں دا او اساں چکھے آئے. رب نے پھر انج دا کرم دا ہاتھ رکھے آئے. جدوں دو چوسیے آنکھ سارا جگ وقت تے اسی وقت. جس نبی کی ناف کا قطرہ غسل دے دیا گیا. اب سرکار دو عالم کے جنازے کی باری آئی. اب تیرا جنازہ میرا جنازہ یہاں سے اٹھاؤ، اس کو گجرات لے جاؤ، اس کو کہاں شکرگڑھ لے جاؤ، اس کو لیے لے جاؤ، سبحان اللہ، اس کو شکرگڑھ ادھر شیخو پورے لے جاؤ. لیکن سرکار کے لیے پوچھا گیا سرکار کو کہیں لے جائیں. صدیق اکبر نے کہا نا. فرما گئے سرکار جہاں اللہ کا پیارا دنیا سے پردہ فرماتا ہے وہیں پکا ڈیرا لگا. اسی کمرے اسی حجرے کو حضور کا گھر بنانا ہے. عرش سے بلند اس حجرے میں ہو جانا ہے. کعبے میں بھی اس کی زیارت کے لیے آنکھوں کو کھولنا ہے. اور احمد رضا صاحب نے بولنا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. اور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. وہی حجرہ، وہی کمرہ، وہی جلوہ، وہی ٹھکانہ. اس کو کہتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى. واہ مٹیے مدینے دیے، واہ روضے پاک دی خاک انی پاک تیرے وچ ساؤں گئے شہر لولاک. اتنی پاک قرآن پاک کہتا ہے جہاں سے ہم جس کو اٹھائیں گے وہیں اس کو واپس لے جائیں گے، پھر وہیں سے اس کو اٹھائیں گے. اس لیے سمجھ میں آ گیا کہ یہیں پر میرے کریم کا خمیر جہاں سو رہا ہے نبیوں کا پیر. لیکن جنازے کا مسئلہ عموماً لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اور کچھ اندر کے کوڑے غلط سے ادھر ادھر کی بتاتے ہیں تو دل میں لکھ رکھے گمان کے پیچھے مت جائیں، ہمرے نہ بنے پروانے بنے. کیا یہ بھمرے دی کی عادت دی ہن ساڈے جڑے منڈے نا انہاں دی عادت ہے بھمرے آنے ہاتھے چوکری ہوندا ہے موبائل موبائل یا موبائل جڑی بھی بلا ہے وہ چایا پہلے ایک نوں دبایا او دے وچ طارق مسعود آیا چل اینوں بھی سن لو ہن تم سمجھ جائی پٹ دے رہے ہیں ہر کھرلی وچ منہ نہ مارو
مویشی جانور نہ بڑھو بندے بڑھو، ہمرے نہ بڑھو پروانے بڑھو۔ نہیں میں ان کی ذرا چیکتے کرا، دوسرے نو دبایا، اگو نامراد لانتی ملا آیا، پھر کسی تریجے نو دبایا، کوئی اور منحوس آیا۔ ان جیڑا بندہ دن وچ 6 بندیاں دی گلاں سنے گا، او دا پیو بھی اپنا ایمان سلامت نہیں رکھ سکتا۔ ایمان دا بیٹا کو ہونا ہی ہونا ہے۔ سجنا دے دروازے اتے محکم لائیے چوکاں، نت نمینا یار بنائیے وانگ کمینے آلو۔ چلو تو ایک شعر بھی سنا دے وہاں کہ مولوی صاحبان ذرا کان بند چکر تو میں شعر پا گیا۔ یہ ہوس ہے یا محبت کہ بھٹک رہا ہے بھمرا، یہ ہوس ہے یا محبت کہ بھٹک رہا ہے بھمرا، کبھی اس کلی کے پیچھے کبھی اس کلی کے، یہ بھمرے کی عادت ہے۔ پنجابی میں بھی سن لو، کالے بھور اشنائی کر دے، پیار کرتے کالے بھور اشنائی کر دے، ملن پھلان دے تائیں، ایک ڈٹھا پھر دوجے پھر تریجے، لین دے پھرن ہمائیں، اے ہمائیاں لین دے چکر ایمان دا بیڑا کرک کتی بیٹھے جے، تے یاری سچ پتنگاں والی، شمع جلی آ چکے، پھر نہ کدرے جاون جوگے، لاٹ اندر سر مکے۔ حاجی صاحب افتخار صاحب تسی بھی کوئی اپنا خطیب بدل ذائقہ ذرا چینج کرو نا، وہ آتے نہیں نا تیرے نال ہی نہ یہ تفیل۔ حاجی حنیف لوگ کئی باری آکے تو بھی ذائقہ بدل لے، آخ دیتے ہونے نے یارے ہر وقت کھا کے راجی گیا۔ نہیں میری جان، محبوب ایک ہی ہوتا ہے، ہیک دے کیتے ہیک دے سانگے سب دی جتی جوڑتا تو ہیک۔ عاشق کہتے ہیں جتھاں دیکھاں جتھاں بھالاں جتھاں نظر ٹکاواں، جہدے منہ دو دیکھاں تیرا منہ پکا۔ اللہ سرکار دو عالم کا مقدس جنازہ جو تھا، وہ جنازہ کیسا تھا؟ شیخ محقق تو کہتے ہیں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی اس بر صغیر کے محدثوں کا پہلا امام، پورے بر صغیر کا پہلا استاد، وہابی یہ اہل حدیث سنی سب اسی کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے تو کہا پہلے رب پڑھے، انجی اگو ان تسی آگو کہ اللہ نے آکے کوئی اتھے، انجی نہیں، ہون مسئلہ کھلے گا تے پھر موتی ڈلے گا۔ پہلے کی نے پڑھیا اللہ پاک نے، پھر فرشتیاں نے، پھر نبی پاک دی اہل بیت دے مردان نے، پھر بیبیاں نے، پھر بچیاں نے، پھر صحابہ کرام مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر سارے سنسار نے، لیکن پہلے پروردگار نے اور لڑ پاؤ گے آنکھوں کے اللہ بھی جنازے پڑھتا ہے۔ جنازہ لفظ صرف آمدے ورنہ اللہ جنازے میں کیا پڑھا گیا؟ جو بھی آتا تھا درود و سلام کے گجرے لاتا تھا، یاد رکھو گے نا، جو بھی آتا تھا درود و سلام کے پھول گجرے لاتا تھا، پیش کر کے آگے نکل جاتا تھا، تو سب سے پہلے درود و سلام اے میرے نبی دا مقام، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پر ان نہیں سمجھ سکتا غبی، اللہ نے میرے نبی پہ درود و سلام پڑھا خاص طور پہ۔ پھر حضور نے فرما دیا تھا، فرمایا جب مجھے میرے جسم اقدس کو رکھ دینا تو ایک تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پہ ہو جانا، کیونکہ کسی اور نے بھی آنا ہے۔ یہ میرے نبی کے صدقے، میرے نبی کے غلاموں کی بھی ایک کیفیت ہے۔ حضرت سلمان فارسی کا جب آخری وقت آیا، بیوی کو کہا او بھلیے لوگ کے، انہوں نے کہا جی صوفی جی، صوفی جی جی صوفی جی، انہوں نے آکھیا مہربانی کر او جڑا پہ نا مشک خوشبو دی ہے نا،
او خوش او چوک پانی او دے وچ پا تے پانی پا کے انہوں کافی سارا بنا تے میری چار پائی دے چاروں طرف خوشبو چھڑک دے انہیں آکھیا کنے آمنا ہے فرمایا تو چھڑک کے باہر نکل جا مہمان آ رہے ہیں یہ کون ہے یہ 350 سال دی عمر آلہ جوان کنی سے عمر سی 350 سال عمر کا جوان کیوں میرے نوجوان ایک 25 سال آلے بڑھے شدے انجر رکھ کے آئے ہوئے جوانی یہ میرے جوانہ دی نشانی 350 سال عمر پائی لیکن کمال فرمایا چھڑک دے خوشبو میری چار پائی کے ارد گرد تو باہر جا اس نے کہا کون آ رہا ہے کہا مہمان آ رہے ہیں بیبیاں پھر کانو پتہ ہے انہوں نے جتھو روکو انہوں نے اتھی کرم فرما بی بی دروازے تو باہر جا کے کن لا کے کھڑی ہے اندر بیکھا سی دروازے بھی بند کر دیتے پھر کون آتا ہے بی بی کھڑی سی دروازے تے تو آواز آئی السلام علیکہ یا ولی اللہ السلام علیکہ یا صاحب رسول اللہ او اللہ نے یا ولی یا سلام اسا آ گئے اور رسول اللہ نے غلام اسی آ گئے وہ چند منٹ گزرے بی بی کتے روک سکتی ہے انہیں انج جو دروازہ کھولیا اگو سلمان ہو رہی نہیں بولیا ویکھیا تے روح ہوائے مل گیا سونا مصطفیٰ یہ میرے نبی کے غلام کی جب موت کا یہ عالم ہے چلو آگے یہ اگلی گل بھی کری دے بھی اساں کڑا بار بار پھسنا ہے پھسنا میں لفظہ کیا ہے دراز نہ ہونا میں بھی پھسیا بیٹھا تواری طرح کیونکہ حاجی افتخار صاحب نے آخنا تو جلدی تو مکا دیتی تقریر نہیں آج نہیں مکا دی آج سویر تک بیٹھا اللہ اکبر یا رسول اللہ نہیں نوید بٹ گھبرا نہیں میں ڈرا رہا صرف کانے مسئلہ کون پورا تمہیں دسنا ہے نا میرے سونے نبی میرے آقا میرے کریم ساڑی اکھاں دیا نور ساڑے سونے دے مٹھے حضور جنازے دا مطلب درودو پڑھیا گیا درود تے سلام آخر تک کوئی نہیں سی امام سمجھ آگئے پڑھیا گیا درودو سلام آخر تک کوئی بھی نہیں سی امام بس درود سلام تے حضور تے اپنا حضرت صدیق اکبر جدوں آئے نا انہاں پھر حضور دی صفت و ثنا دے موتی پر ہوئی تے مولا علی دی پھر توانا کھچیاں حضور دیا صفتاں تے حضور دیا ثناواں میں انہاں دیا بولیاں تو صدقے جا اس واسطے یاد رکھنا کہ جڑا تیرے سالے آلہ لفظ جنازہ تے اسی آکھاں گے تاکہ سمجھ آ جاوے باقی جنازے دی کیفیت کیے سرکار جلوہ فرمانے آن والے آندے نے درود و سلام دے گجرے تے موتی تے پھول پیش کر کے جاندے نے ترتیب تن دسی پہلے اللہ پاک نے درود و سلام پڑھیا پھر فرشتیاں دیا صفحہ آ رہیاں نے جا رہیاں نے پھر اہل بیت دے لوگ آندے نے پھر بیبیاں آندیاں نے پھر بچے پیاندے نے پھر مہاجرین پیاندے نے انصار پیاندے نے انہاں ساریاں نے درود و سلام دے گجرے درود و سلام دے تحفے میرے کریم دی بارگاہ پیش کیتے ہن اے مرحلہ مکمل ہویا ہن سرکار نو مزار پاک وچ سوانا ہے ایک کم کنے ایک آپ دی قبر مبارک جیڑی بنائی گئی 2 بندے سپیشلسٹ سن قبر بنا لے ایک حضرت ابو طلحہ سن ایک حضرت غالباً سعد سن تے جناب عباس نے فرمایا دوواں نو لبو تے جیڑا پہلے آ جائے
او دی ڈیوٹی لا کے حضرت ابو طلحہ دی قسمت سی انہاں لہد والی قبر سرکار دی بنائی تے حضور پاک نو جدو قبر مبارک دے اندر سماون دا وقت آیا اب حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس سیدنا مولا علی اب حضرت حضور دے ایک غلام غالباً شکران انہاں دا نائے انہاں نے جا کے پہلے حضور دا بچھونا اٹھایا کی بچھونا چادر سرکار دی چکی تے حضور دے تھلے سیج دے طور تے بچھائی کسے پوچھے حضور دے نوکر تو کی کر لگا انہیں آکھا چادر میرے سرکار دیئے تے اے دے اوتے میں کسے نو نہ بینڈ دینا نہ سون دینا جنہ دیئے انہ دے حوالے پہ آکھا چادر بچھائی کہ آپ دے کفن پاک دے 3 چادرہ آپ دے پاک وجود دے اتے آئیاں آپ نے جدوں سوایا حضرت شاہ عبدالحق نے یہ بھی بتایا فرمانے نے جدوں حضور نو آخری بندہ آپ دے پاک مقام دے اتے سوا کے نکلن لگا تے عادت ہوں دیئے نا کہ آخری دیدار کہ یہ ملاقات پھر نہیں ہوگی یہ بات پھر نہیں ہوگی ایسے بادل تو پھر بھی آئیں گے ایسی برسات پھر نہیں ہوگی اور ایک نظر مڑ کے دیکھنے والے کیا یہ خیرات پھر نہیں ہوگی پیچھے پلٹ کے حضور کے پاک مزار سے نکلنے والے نے ایسے جو تکا چہرے کی طرف سرکار کے لب ہل رہے ہیں پھول رحمت کے کھیل رہے ہیں یہ نیچ کمینے نہ مانتے ہیں نہ ان کا نصیب ہے یہ وہ مانے جو مدنی کے قریب ہے کہ کیا رکھتا مقام اللہ کا حبیب ہے کہتے حضور کے لب ہیلے پھول کھلے اس نے پلٹ کے کان جو لگایا آواز آئی رب حبلی امتی آئے تھے ہماری یاد ہے جا رہے ہیں ہماری یاد ہے مختصر یہ ہے اس لیے یہاں آج محفل میلاد ہے یاد کا بدلہ یاد ہے اور جس خاک پہ حضور کا پاک جسم آیا ہے اہل علم نے فیصلہ فرمایا ہے عرش بھی تھلے تے کعبہ بھی تھلے تے یار دے مزار دیو زمین بلے 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 اعلیٰ حضرت نے ایک خیال پیش فرمایا خیال بڑا کمال پیش فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر اسمان نے روب جمایا زمین کے اوپر اسمان نے روب جمایا تو نہیں جانے دی میرے اتے چاند نے میرے اتے ستارے نے میرے اتے جنت نے میرے اتے سارے نے زمین نے آکھیا تو پڑھ لائے اپنی پوری کتاب انہیں ساریاں کہکشاواں گڑ گڑ سنائیاں زمین نے آکھیا سب کچھ ہے اے 10 گنبد خضرا بھی ہے اعلیٰ حضرت کہتے خم ہو گئی پشت فلک کمر تروڑ کے رکھ شدی زمین نے گل کر کے خم ہو گئی پشت فلک اس تان زمین سے سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا اس لیے ہمیں مدینے سے جدائی نہیں ہے گوارا اب سرکار نے پردہ فرمایا سارا بھار بادل آتے آیا یاد رکھو سرکار کا جانا تھا میں نے اشارتاً کہا تھا قیامت تھی اور سارے لوگ صدیق اور فاروق اور عثمان و علی نہ تھے سارے سلمان عبد الرحمن نہ تھے کچھ نئے نئے تھے کچھ کچے پکے تھے اور اوپر سے قیامت کی آندھی چلی تھی
जिनको कहते हैं खत्म नबुव्वत के डाकू, खुम्बियों की तरह निकले, इधर से उधर से। उन्होंने कहा अब तो मदीना एक तरन वाला है, खा जाएंगे। 80-80 हजार के लश्कर। अब मैं खोल के नहीं, इशारे के तौर पे कहता हूं, मदीनतुल मुनव्वरा 6 तरफ से घेरा गया। कितना? 4 तरफ से नहीं, 6 तरफ से। और कितनी दूर? 12-12 मील 6 तरफ से मदीने को घेर लिया गया। 6 तरफ से इसलिए कह रहा हूं कि हजरत अबू बकर ने 6 लश्कर तरतीब दिए थे, छोटे छोटे, जो 6 तरफ से हमला होगा। और इनको रोकेगा कौन? उनमें टॉप पे मौला अली, हजरत साद बिन नबी वक्कास, हजरत अब्दुल रहमान, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद। ये लोग थे जिनको सिद्दीक़ अकबर ने ड्यूटियां, क्या बसीरत है, फरमाया ये जरूर हमला करेंगे कि अब नबी पाक तो रहे नहीं, अब मदीने को मिटा दो दुनिया से। फरमाया इन्हें क्या पता कि गुलाम जाग रहे हैं, गुलाम जाग रहे हैं। गुलाम जब जागते हैं नबी के दुश्मन भागते हैं। अब मैं पूछता हूं, जेड़े जाग दे हो हाथ खड़ा करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह सलामत रखे। मैं माफी चाहता हूं, मैं धोखा देता हूं ना, मैं आधा हूं ना जेड़े सुते हो, लेकिन आज मैंने आपको धोखा नहीं दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह हमारा ये नजराना कबूल करे। 6 तरफ से फिर 6 लश्कर हजरत अबू बकर ने तरतीब दिए। और इसके अलावा ये तो थे करीब के हमलावर, जो दूर के थे वो 11 तरफ से हमला, 11 लश्कर थे। अब सोचो जरा, ऐन हुजूर के जाने के बाद इतनी बड़ी क़यामत मदीने पे, कोई और होता कलेजा फट जाता। ये पहले नंबर पे इस मरहले में सिद्दीक है, बंदा बिल्कुल ठीक है। ये आशिक़ की तहकीक है, जिसने फर्ज खिलाफत का निभाया है, हुजूर की उम्मत को, मिल्लत को, दीन को बचाया है। और यहाँ तक इस्लाम जो आया है, इसके अंदर अली की तरह उसकी तलवार ने जो जौहर दिखाया, सिद्दीक की फिक्र में वो जौहर दिखाया है। इसलिए हमने न उनको भुलाया न इनको भुलाया, हमने सबको गले लगाया है। अब मुर्तद्दों में हमले के लिए कितनी मुश्किल वक्त है, 6 करीब 11 दूर दूर। अब आप सोचे इतने दुश्मन रल जाओ तो सुपर ताकत 12 बजे 10 मिनट अचानक हुण जेड़े तबर्रुक दे उत्ते निगाह लाई बैठे, कुछ हो भी ने जेड़े देगा दे खड़कण दे उत्ते कान लाई बैठे। ऐसे भी आशिक होते हैं, जहां चमचा खड़कता है मेरा यार वहां जा फड़कता है। इसलिए चमचा तुसी नहीं खड़कन दे, क्योंकि तुसी चमचा खड़काना है इन्हें सिर उठे चा, चमचा तुसी नहीं खड़कन दे। ठीक है जी, वो हाजी नवाज साहब से नहीं बैठे बैठे थे, चलो शुक्र है दूर बैठे जी, आवाज ही नहीं आएगी, असी लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आप सोच रहे हैं कि मदीना छोटी सी सल्तनत, इतने दुश्मन घेर चुके और मुज़ाकरात करने आए और आके कह रहे हैं अबू बकर ज़कात छोड़ दे, बाकी नमाज़ा पढ़ ला। कोई कुछ कहता है और सिद्दीक़ अकबर को हजरत उमर जैसा आदमी मशवरे दे रहा है, अबू बकर थोड़ी नरमी कर, थोड़ी नरमी कर, इनको करने दे जो करते हैं। चलो कुछ ना कुछ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला चक्कर, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। सिद्दीक़ औलाद, सिद्दीक़ पहाड़, सिद्दीक़ पहाड़ है, सिद्दीक़
صدیق نے حضرت عمر کے سینے میں رکھ کے مارا، فرمایا تیری ماں تجھے روئے۔ دور جہالت میں بڑا جرار اب بن رہا ہے خوار۔ خبردار اگر ابو بکر کے جسم کو جنگل کے دھندے نوچ نوچ کے پوٹی پوٹی کر کے کھینچ کے جائے، یہ اسامہ والا لشکر بھی جائے گا۔ اور زکوٰۃ پوری تو پوری، جیسے اونٹ کے گھٹنے کو باندھتے تھے، وہ رسی کسی نے روکی تو صدیق کی تلوار فیصلے میں آئے۔ ذرا سی نرمی صدیق دکھاتے، آج اسلام کے یہ چہرے نظر نہ آتے۔ اب دوسرا حضرت اسامہ کا لشکر، اوپر قیامت ٹوٹ رہی ہے، حملہ آور گھر پہ حملہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں اسامہ تو بھی جا سپر طاقت سے ٹکر لے۔ سپر پاور روم تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ صدیق اکبر نے کہا چل کر تیاری۔ حضرت عمر نے پھر بولے، سب نے جو کہا۔ حضرت ابو بکر کو کہا حضرت عمر نے مہربانی کر، یہ نوجوان بچہ ہے، عمر میں ان کے مقابلے میں کچا ہے، پھر کالے رنگ والا ہے، سارے چٹے گورے مہا بڑے لوگ ہیں، یہ غلام در غلام ہے، یہ غلام ابن غلام ہے، کون اس کو امام مانے گا؟ مہربانی فرما یا تو اس کی سالاری بدل دے یا ارادہ ہی بدل دے۔ پھر صدیق اٹھے، پھر پکڑا یہاں سے بھاری جریب سے، فرمایا کہ جو جھنڈا رسول نے باندھا ہے وہ صدیق نہ کھولے گا نہ ڈولے گا۔ جب لشکر صدیق نے روانہ فرمایا ہے اور لشکر کامیابی سے واپس آیا ہے تو دھاک کو بٹھایا ہے۔ لوگوں نے کہا انہاں نال نہیں لڑنا، لگتا ہے ان کے پاس کچھ سرمایہ ہے، جو سپر طاقت کو سینہ تان کے کھڑے ہیں، لگتا ہے یہ بیٹھے نہیں یہ چڑھے ہیں۔ اس لیے جنگ یمامہ پیش آئی اور جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام نے، یہ بھی بڑا مرحلہ، 70-80 ہزار کا لشکر سامنے، لوہے میں غرق سارے لوگ۔ اور یہ کہاں؟ یہ مدینے سے چلے، کچھ پیدل، کچھ اونٹنیوں پہ، کچھ خچروں پہ، کچھ پیدل، اور کہاں؟ مدینے سے چلے ریاض اور مدینہ اتنی دور ہے، شام کو 8 بجے چلے نا کار 140 کی سپیڈ پہ تو اگلے دن سویرے پہنچتی ہے۔ اتنا لمبا سفر ہے، پیدل رفتار ہے، سینے میں نبی کا پیار ہے، لاہیاں ہیں، چڑھائیاں ہیں، حد کل فقوں سے گزر گئے، حد لا مکان سے گزر گئے، تیری جستجو میں خبر نہیں ہم کہاں کہاں سے گزر گئے۔ اوپر گرمی ہے، اوپر سورج آگ برساتا ہے، قافلے چل رہے ہیں۔ 2 مرتبہ صحابہ کے لشکر کو شکست ہوئی، پھر خالد بن ولید کو بلایا۔ حضرت ابو بکر نے جو شام میں تھے قاصد بھجوایا، قاصد کو کہا کہ خالد سے کہنا سویا ہے تو اٹھ بیٹھ، بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جا، کھڑا ہے تو سوار ہو جا، سوار ہے تو گھوڑا دوڑا، اور اگر تیری سواری کے سم بیکار بھی ہو جائے تو رکنا نہیں ہے، کیونکہ اسلام پہ قیامت ٹوٹ چکی ہے، 2 مرتبہ شکست ہو چکی ہے، تو نے آنا ہے، ختم نبوت کا جھنڈا لہرانا ہے۔ یا رسول اللہ، اس لیے یہ ختم نبوت کا معاملہ کہیں ٹی ایل پی کا نہ سمجھ لیا کرو، یہ دین کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کی جان کا مسئلہ ہے، یہ اسلام کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اس کے بغیر نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ اسلام ہے، بالکل کچھ نہیں بچتا۔ یہ دین کے سر کا تاج ہے، اس کی وجہ سے سلامت دین کر رکھا راج ہے۔ اسی لیے صدیق اکبر نے اعلان کیا کہ کوئی مرد مدینے میں مجھے نظر نہ آئے، سارے نکلو، خطیب نکلو، امام نکلو۔
جس کے پاس لاٹھی لاٹھی لے کے نکلو، درانتی والے درانتی لے کے نکلو، سارے نکلو، سب کو نکالا، خود بھی دوڑ پڑے، آگے مولا علی آ گئے۔ علی کدھر جا رہے ہیں؟ کہا میدان جنگ میں جا رہا ہوں، مسئلہ حضور کی ختم نبوت کا ہے۔ مولا علی نے کہا نا انج نہ کر۔ کہا کیوں؟ فرمایا یاد رکھ تو ہے کتب۔ اور 12 بجے تنو کتب نہ کی سمجھا کیوں جی؟ یہ شکر ہے جے تھوڑی دیگاں لے جے بیٹھے میں، ورنہ ادو تقریر شروع ہوئی ادو پلیٹا کھڑکا کے آ جاندے، چلو جی ختم دا سامان آ گیا۔ اور خطیب بیچارہ آ جاؤں، میں سامان نو ویکھا یا میں ایمان نو ویکھا؟ کیا کہہ رہا تھا میں؟ اچھا کتب میرے نیڑے آ لے آتے ہیں، جو آکھ رہے سے ٹھیک آکھ رہے سبحان اللہ، فرنٹ سیٹ آلے ساری ستے جے میرے نیڑے آ لے کسی تے جاگ دیتا ہے۔ فرمایا مولا علی نے کہ میرے سونے صدیق تو کتب ہے، اور تو اپنی جگہ پہ رہ، اسلام کی چکی چلے گی، ملت کی چکی چلتی رہے گی۔ اگر تو ہی مرکز پہ نہ رہا تو یہ چکی اکھڑ جائے گی۔ کتب اس کیل کو کہتے ہیں جو چکی کے بیچ میں ہوتا ہے، نیچے پتھر اوپر پتھر، بیچ میں لکڑی کی ایک کیل نناوڑی، اس میں وہ کیل ہوتا ہے۔ پھر جتنی اس کو گیڑو، جتنی اونٹ سے بھی چلاؤ، چکی چلتی ہے، دانے پستے ہیں، وہ کیل کے زور پہ چل رہی ہوتی ہے۔ اور حضرت علی نے کہا تو چکی کا وہ کیل ہے، اسلام ملت پوری چکی ہے، اگر تو رہے گا چکی چلے گی، دین قائم رہے گا۔ صدیق تو ہیل گیا، مرکز ہیل جائے گا، بیٹھ مدینے میں کائنات کے سینے میں، باقی دیکھ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا اسلام کے خزینے میں۔ پہنچے حضور کے غلام، 1200 صحابہ نے اپنے آپ کو گاجر مولی کی طرح کٹوایا۔ وہ مرحلہ بھی آیا کہ دشمن طوفان کی طرح اوپر آیا، طوفان کی طرح، اور خیمے اکھڑ گئے مسلمانوں کے۔ خود سپہ سالار کا خیمہ اکھڑ گیا، حضرت خالد بن ولید کا، اس وقت خواتین بھی ساتھ جاتی تھی، حضرت خالد کی بیوی دشمن کے قبضے میں آ گئی۔ اتنی بڑا قیامت خیل حملہ تھا، لیکن اس کے باوجود حضور کا خطیب تھا، نام تھا ثابت بن قیس بن شماس خطیب النبی، اس نے کفن پہنا، خوشبو لگائی اور کھودا، زمین کو گڑھا، ماری چھلانگ۔ یاروں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا مر رہا ہے۔ یہ مرنا سب ہے، مرنا میرا یار سی کہ آج میں نے بڑے ہفتے تو بات ملیا، میں کہتے بڑی تیری میری یاری سی کی کر سکتا ہے؟ انہیں آکھیا بس مرن تو علاوہ سب کچھ کر سکتا ہے، مرن تو علاوہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں کہتا مطلب ہے جان وچکار ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ ماری چھلانگ، گڑھا کھودا، کفن پہنا، خوشبو لگائی۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس نے کیا کر رہا ہے؟ کہا مر رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا میں ہوں ختم نبوت کی دیوار، اب دشمن کر کے دکھائے دشمن مجھے پار، اب یہ جسم پھوٹی پھوٹی ہو کے یہی گرے گا، ہلوں یا نہیں، تاکہ پتا چلے کہ ختم نبوت والے کس طرح مقابلہ کرتے ہیں۔ بڑا عزت کا مرحلہ، اور حضرت ثابت بن قیس کی بوٹیاں مورچے میں بکھر گئی، بوٹیاں بکھر گئی، لیکن مر کے بھی مرا نہیں۔ جو لفظ میں نے کہا یہ ذرا غور سے سننا، مر کے بھی مجاہد ختم نبوت، کٹ کے بھی مرا
چیتھڑے اڑ گئے مرا چیتھڑے اڑ گئے مرا نہیں. سنے حضرت ثابت بن قیس اسی رات کو ایک صحابی سے ملے, فرمانے لگے میری زرہ ایک بندہ اتار کے لے گیا ہے اور وہ فلان نکر میں ایک گھوڑا بندھا ہے, گھوڑے کے پاؤں میں لمبا رسہ ہے, رسہ اونٹ کے پلانے کے ساتھ بندھا ہے, پلانے کے نیچے دیگچہ پڑا ہے, دیگچے کے نیچے میری زرہ اس نے چھپائی ہے. توڑی پولیس سی آئی ڈی تو لے کے فوج علی ایم آئی تک سارے ٹیلوی لاون تے چوری نہیں پھاڑ سکتے. ایک چنگا بندہ ہے جسم دے ٹکڑے اڑ گئے نے, آدھا میری زرہ فلان جگہ پہ پڑی ہے, اور خالد بن ولید سے کہو میری زرہ نکالے اور پھر زرہ اٹھا کے مدینے لے جائے, مدینے حضرت ابو بکر کو دے اور حضرت ابو بکر کو میری طرف سے وصیت کرے کہ میری زرہ بیچ کے فلاں بندے کو میں نے قرضہ دینا ہے, وہ قرضہ ادا کرے, میرا فلاں غلام بھی آزاد کرے. خالد بن ولید دے کان وچ گئی صدا, انہیں آکھیا واہ میرے خدا, کٹ پھٹ کے بھی ختم نبوت دا مجاہد زندہ, تیرے تن پرست یزید ادھر, تیرے من پرست شہید ادھر, یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے, وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے. اب جب ان کے لاش کے ٹکڑوں کو اٹھایا گیا, یہ اسے بھی بڑی بات, حضرت ثابت بن قیس کی لاش کو اٹھایا گیا, جتنے ٹکڑے بچے تھے, جب آپ کے اوپر کفن ڈالا گیا تو آپ نے پھٹ کہا محمد الرسول اللہ. لاش بولتی ہے شفا شریف میں, حضرت قاضی ایاز کہتے ہیں لاش بولی محمد الرسول اللہ. ابو بکر الصدیق, عمر الشہید, لوگ آکھیا بوٹیاں بول دیا پہیان, چہرے تو چکیا نہ کپڑا, انہیں پھر سے جن کے غلاموں کا کٹ پھٹ کے حیات کا یہ عالم ہے, اس نبی کی حیات کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. 1200 صحابہ, حافظ, عالم, اتنے بڑے قیمتی لوگ کہ حضرت عمر تھر تھراتے تھے. صدیق اکبر کو کہتے تھے صدیق اگر اس رفتار میں یہ چلے گئے کہیں قرآن کی دولت ہی نہ چھن جائے. اتنے صحابہ, حضور کی ساری جنگوں میں 359 لوگ دنیا سے گئے, لیکن یہاں 1200 نے اپنے آپ کو مٹی میں ملایا اور ختم نبوت کے علم کو لہرایا. حضرت فاروق اعظم کے بڑے بھائی زید بن خطاب, ختم نبوت کے جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. جس وقت بڑی نہ تلواریں, جھنڈا گرنے لگا, بائیں ہاتھ میں پکڑا, بائیں ہاتھ کٹا, سینے سے لگایا. پھر جس وقت اوپر پڑی تلواریں, آپ نے چیخ ماری, فرمایا ہے کوئی جو جھنڈے کو اٹھائے. میں تو مر رہا ہوں کہیں جھنڈا زمین پہ نہ گر جائے. حضرت سالم تھے نوجوان, یہ امام تھے مہاجرین کے, انہوں نے ماری چھلانگ, جھنڈا اٹھایا, ان کا ہاتھ کٹ گیا, پھر بائیں میں اٹھایا, بائیں کٹا, پھر سینے سے ایسے سمیتا جھنڈے کو, جھنڈا سینے میں کھڑا رہا اور آپ دنیا سے گزر گئے. 1200 یہ گئے, لیکن دشمن کے 27,000 ختم نبوت کے منکر کو پھڑکا. کتنے؟ 1200 دے کے لیے کتنے؟ جان دینا بھی عشق ہے, اور جان دے دینا بھی یار کے نام پہ پیار ہے. اور اگر یار کا خطار قابو نہ آئے پھر برطرز اندیش آئے, سود و زیاں ہے زندگی, ہے کبھی جان
کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، زندگی کے دو رخ ہیں، یا یار کے نام پہ جان دے دے، یا ابو جہل مقابلے میں آئے تو پھر جان لے لے۔ جناب والا پارا مر گئے ہن راضی ہو؟ نبی پاک ساری امت کو بخشوان گے نا کہ سارے ہی انشاءاللہ ساتھ جنت ٹوٹ جانا انشاءاللہ ڈھیلی نہ کھوکے دے رستے جی نہ کھلوتے رہے۔ وہ ایک سمجھدار عالم سی انہیں کہنا آنکھو انہیں کہا انشاءاللہ نے انشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو حضور جب سب کو بخشوائے انشاءاللہ بھی ٹھیک ہے، ویسے میں تنوں تو انشاءاللہ بھی صحیح ہے، تو ہم سارے بخشے جائیں۔ بڑا پروگرام میں لگتا کچھ چاہیے انشاءاللہ سارے بخشے جائیں گے، اور جب سارے ہی بخشے جائیں گے آخر میں اور وہ رہ جائیں گے کچھ تھوڑے سے، تو حضور عرض کریں گے سجدے میں سر رکھ کے، اللہ فرمائے گا سر تو کو، حضور عرض کریں گے اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ، سوڑیا سارے بخش دیتے نہیں، جنہ ایک واری کلمہ پڑھے اور وہ بھی آڑ گیا۔ آئے آئے یہ توڑے تے مولویاں دے واس پا چھڑ دینا تو تُسا ایک بندہ نہیں جان دینا سی، یہ تے شکر نبی پاک دے واس پائے۔ اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ، اللہ جب سنے گا نا محبوب کی مٹھی زبان سے تو کیا کہے گا؟ کہے گا وَعِزَّتِ وَجَلَالِ وَكِبْرِيَائِ وَعَظْمَتِ، سننا مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری کبریائی کی قسم، مجھے میری عظمت کی قسم، جس نے ایک بار بھی یہاں سے کلمہ پڑھا لے جائے، سارے میرے جیسے بھی جب بخشے جائیں گے تو اللہ جبریل کو کہے گا ہن پوچھ اردیت یا محمد، سونیا ہن خوش ہو، ہن خوش ہو حاجی صاحب، ہن خوش ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔